بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل پر، اولاد پر، ان کی امت پر۔ سب سے پہلے تو میں فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ بلال بسرا صاحب اور جتنے بھی اکابرین، چودھری سام صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر نثار صاحب بیٹھے ہیں، چیمہ صاحب بیٹھے ہیں، باقی میں کسی کا نام بھول نہ جاؤں، پنسوتا صاحب بیٹھے ہیں، جتنے بھی اکابرین یہاں تشریف رکھتے ہیں، چودھری صاحب بیٹھے ہیں، میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر دعوت دی اور آپ سے بات کرنے کا موقع دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں معذرت بھی چاہتا ہوں، بارش کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہوا اور آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑا، اس کے لیے معذرت دی۔ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو فیصل آباد بار سے بات کر رہا ہوں تو کچھ چیزیں آپ کے سامنے کنفیس کروں گا، اس کے بعد ہم نے آگے کیسے چلنا ہے اس پہ بات کریں گے۔ انسان ماں کے پیٹ سے لے کے قبر تک سیکھتا ہے، اور بہتر انسان وہ ہوتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے یا اس کا کسی چیز کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے تو وہ اس میں سے کچھ سیکھے۔ میں آپ کے سامنے یہ بالکل کنفیس کرنا چاہوں گا کہ جب تک ہم اپوزیشن میں نہیں آئے، وکلا کی اہمیت کیا ہے اس کا مجھے پتہ نہیں تھا، شاید اس کا میری جماعت کو بھی اتنا ادراک نہیں تھا، لیکن میں اپنے بارے میں حتمی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ جب ہم اپوزیشن میں آئے تو بالکل ادراک ہوا کہ وکلا کی اہمیت کیا ہے اور وکلا کا اصل میں معاشرے کے اندر جو ہے وہ کردار کیا ہے۔ پاکستان میں دوڑ یہ ہے کہ میرے وکلا اور آپ کے وکلا، مجھے وہ وکلا پسند ہیں جو آج میری بات کریں، مجھے وہ وکلا پسند نہیں ہیں جو آج میرے خلاف بات کریں۔ اس لیے میری کوشش ہے میں برادری کے نام پہ، دھڑے کے نام پہ اپنے لیے وکلا اکٹھے کروں۔ حالانکہ وکلا جو ہے وہ کسٹوڈین ہے کانسٹیٹیوشن کے، جو اصل میں کوئی کسٹوڈین ہے، کیونکہ آزاد ہے نا۔ جو بھی باقی کوئی پارلیمنٹیرین آتے ہیں تو وہ ایک ڈیوریشن کے لیے آتے ہیں، ہمارے معزز جج صاحبان ہیں تو ڈیوریشن کے لیے آتے ہیں۔ وکلا کی جو باڈیز ہیں وہ اصل کسٹوڈین ہے آپ کے کانسٹیٹیوشن کی۔ وکلا اصل میں کسٹوڈین ہے آپ کے جو عوام ہے اس کے رائٹس کی۔ تو اس بات کا احساس مجھے اپوزیشن میں آنے کے بعد ہوا۔ بہت سارے لوگ، بچپن میں ہمیں کریلے برے لگتے تھے، بڑے ہو کے وہی کریلے اچھے لگتے ہیں۔ بچپن میں جو جو چیزیں اب کھانے کو دل نہیں کرتا تھا، بڑے ہو کے پتہ چلتا ہے انہی سے کھانے سے صحت رہتی ہے۔ بس میں یہاں کنفیس کروں گا آپ کے سامنے، میں کیونکہ ججز کا اور عدالتوں کا احترام کرتا ہوں، اس لیے میں نے کبھی کسی فیصلے پہ کبھی بھی ایسی جسارت نہیں کی کہ میں اس میں کوئی ایسی تنقید کروں جس میں بدتمیزی ہو۔ لیکن بہت دفعہ میں نے کئی فیصلوں پر لکھ کے شاید تنقید تو نہیں کی، لیکن نجی گفتگو میں بات کی ہوگی جس میں نے کسی فیصلے کو غلط کہا ہوگا یا فیصلے کو ناپسند کیا ہوگا یا جج صاحب کے اس فیصلے کو کہا ہوگا یہ درست نہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جب میں گرفتار ہوا اور میرے پہ ٹارچر ہو رہا تھا تو سب سے پہلے تو مجھے اللہ کی ذات یاد آئی، اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ یاد آئے، آنکھوں پہ پٹی تھی، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد جو شخص یاد آیا وہ مجھے جسٹس اطہر من اللہ یاد آیا۔ حالانکہ میں ان کے کئی فیصلوں کا ناقد تھا، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ وہ ایک ایماندار آدمی ہے۔ مجھے یہ پتا تھا کہ اگر وہ یہ میری حالت ہوتی دیکھ لیں گے تو مجھے انصاف ضرور دیں گے۔ تو اس دن جب تشدد کے بعد میں بیٹھا ہوا، آپ نے میری تصویر دیکھی، حوالات میں بیٹھا سوچ رہا تھا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ وکیل اور جج، میں معذرت کے ساتھ میں ایک سچا مسلمان ہوں، پیغمبر خدا کو آخری نبی ماننے والا، تو میرے پہ فتویٰ نہ لگایا جائے جو اگلی بات کرنے لگا ہوں، کہ وکیل اور جج اصل میں رب کے روپ ہیں دنیا میں۔ اگر وہ اپنا کام ایمانداری سے کرتے ہیں تو جو آپ حفاظت اپنے رب کی طرف سے فیل کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے اللہ کے بھیجے ہوئے اس دنیا میں فرشتے ہیں،
کہ اس ٹائم جب آپ غیر محفوظ ہوتے ہیں تو آپ کو ان کی یاد آتی ہے. تو میں آپ کے سامنے یہ کنفیس کرتا ہوں کہ میری پہلی سوچ تھی کہ میری جب درخواست جائے گی جسٹس صاحب کے سامنے تو مجھے انصاف ملے گا. اگلے دن مجھے کیونکہ کسی کو ملنے کی اجازت نہیں تھی میرے ساتھ، پہلے جو 14-15 دن سے کوئی نہیں مل سکتا تھا، تو اگلے دن اسی پنڈاں دے لوگ ہیں، سانوں پتہ ہے جنہ کو پھل نیواں، جنہ کوئی رخ درخت نیواں ہوئے اونا آسانی نال پھل دیندا ہے. سو میرے ارد گرد جو پولیس کے کانسٹیبل تھے ان کو اجازت تو میرے سے بات کرنے کی نہیں تھی، لیکن وہ پھر بھی آنکھوں سے میرے سے بات کر جاتے تھے، مجھے تسلی دے جاتے تھے، میری طرف ہمدردی کی نظر دوڑا جاتے تھے. تو ان میں سے ایک سے مجھے پتا چلا کہ جسٹس صاحب 1 مہینے کی چھٹی پہ ہیں. حالانکہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسرے ججز نے مجھے انصاف نہیں دینا تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں مجھے انصاف نہیں ملنا، لیکن میرا دل بجھ گیا. مجھے ایسے لگا جیسے ایک بچے کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ جاتا ہے. مجھے لگا کہ اب تو میری درخواست شاید پڑی رہے گی اور میں یہاں زندانوں میں پڑا رہوں گا پتہ نہیں کتنے مہینے، جب تک وہ واپس نہیں آتے اور سنتے نہیں. تو میں نے آپ کے سامنے یہ کنفیس اس لیے کیا کہ انہوں نے ہماری جماعت کے خلاف بہت سارے فیصلے دیے ہوئے ہیں جو قانون پہ انہوں نے دیکھتے ہوئے دیے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں خلاف لگتے ہیں. تو اصل میں جو اس معاشرے کی ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ صرف اس کو مت پسند کرو جو آپ کے حق میں فیصلے دیتا ہے. جب اپوزیشن میں دوسری جماعتیں دی تو اگر کسی نے ان کو ریلیف دیا ہے تو اس کا بھی احترام کرو، کیونکہ جب کوئی کسی کو مصیبت میں ریلیف دیتا ہے تو ہمیشہ وہ سب سے زیادہ پاپولر ڈیسیجن نہیں ہوتا. اس لیے ججز اور وکیلوں کو کئی دفعہ ان پاپولر سائڈ پہ بھی کھڑے ہونا پڑتا ہے. اس لیے ایک تو آپ سے یہ شیئر کرنی تھی ذاتی آپ کے ساتھ میرا سفر. اب میں آتا ہوں فیصل آباد کی طرف اور پھر ہم بات کریں گے نیشنل لیول پہ. مجھے نہیں پتا آپ میں سے کچھ لوگ شاید اس مدعے کے مخالف ہوں گے، لیکن کیونکہ میں یہاں سے کوئی 20 کلومیٹر دور ایک ٹاٹ سکول سے پڑھا ہوا ہوں، اس کے بعد میں نے اور سندھو صاحب نے ایک ہی جگہ سے میٹرک تک پڑھے ہوئے ہیں. 9ویں اور 10ویں میں وہاں پر ہمیں ڈیسک ملتے تھے، پہلے ٹاٹ پہ ہی بیٹھتے تھے. اس کے بعد وہاں سے نکل کے یہاں گورنمنٹ کالج آتے تھے. سردیوں کے دنوں میں موٹر سائیکل پہ آنا پڑتا تھا، 45-50 منٹ لگتے تھے. جب یہاں پیپلز کالونی اور دوسری جگہوں سے بچے جا کے پڑھنا شروع کرتے تھے، کیمسٹری کا پہلا لیکچر ہوتا تھا پروفیسر اکرام الحق صاحب کا. ہماری ٹانگیں سردی سے جڑی ہوتی تھیں، سیدھا کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا. تو پہلا پیریڈ تو ہمیں گرم ہونے میں گزر جاتا تھا کہ ٹانگیں شانگیں سیدھی کر لیں اپنی. اس میں سے گزر کے اس کے بعد مجھے موقع ملا، میری کلاس میں گاؤں میں 30 لوگ تھے. ان کا گاؤں ذرا ماڈرن تھا، ہمارا ذرا پیچھے تھا اس سے بھی. 30 لوگ تھے، ان میں سے 2 یا 3 ہم ہائی اسکول میں آئے تھے اور ان میں سے شاید میں ایک ان 30 میں سے کالج اور یونیورسٹی میں گیا. تو جب میں نے پی ایچ ڈی کیا لیڈرشپ میں اور اس کے بعد پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا اور امریکہ کی یونیورسٹی، ایسی یونیورسٹی نہیں عام، امریکہ کی دوسری بڑی یونیورسٹی اور امریکہ میں رینکنگ میں انجینئرنگ اور بہت سارے سبجیکٹس میں نمبر 1 یونیورسٹی امریکہ کی، جہاں پر بہت ہی کم پاکستانی تھے کیونکہ داخلہ لینا بہت مشکل تھا. وہاں پر جب مجھے پڑھانے کا موقع ملا تو پہلے دن جب میں کلاس پڑھانے جا رہا تھا تو میرے ساتھ وہ تمام میرے 30 کلاس فیلو جا رہے تھے. مجھے وہ تمام لوگ یاد آ رہے تھے جن کے ساتھ درخت کے نیچے جیسے جیسے دھوپ پھرتی تھی تو ہماری کلاس پھرتی تھی. تو میں اس کے لیے شاید ٹرینڈ نہیں تھا اتنی بڑی یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے. تو میں نے اپنے اللہ سے یہ دعا کی کہ آپ یہاں لے آئے ہیں تو آپ کامیاب بھی کریں. میری اوقات تو نہیں ہے، آپ یہاں لے آئے ہیں تو اب یہ صرف میری عزت کی بات نہیں ہے، یہ ان 30 کی عزت کی بات بھی ہے. تو مجھے یہاں کامیاب کریں. میری پی ایچ ڈی امریکہ سے نہیں تھی، میرا پوسٹ ڈاکٹریٹ امریکہ سے تھا. آپ لوگ کیونکہ یہ آپ کا شعبہ نہیں ہے تو آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ امریکہ والے کہہ کے لکھ کے تو نہیں اس چیز کو نہیں مانتے، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں کسی اور ملک کی پی ایچ ڈی کو. تو آپ کو امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں ایسا پروفیسر نہیں ملے گا، بہت کم ملے گا کوئی جس نے باہر سے پی ایچ ڈی کی ہو امریکہ سے. تو میرے کامیاب ہونے کے چانسز بہت کم تھے وہاں. لیکن تیسرے سال اللہ نے ایسا فضل کیا اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے،
کہ میں وہاں ٹاپ 5% پروفیسرز کے اندر رینک ہوا.